مکہ سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ بھی کیا اور جہاد بھی کیا، فرمایا درجے میں وہ زیادہ ہیں کہ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے یہ دونوں کام کیے۔ یعنی فتح مکہ کے بعد تو اوورال صحابہ کرام علیہ مردوان یہ کام کرتے تھے، مگر قرآن نے صحابہ کی جو فضیلت اور ایک دوسرے پر افضلیت بیان فرمائی ہے، اس میں بطور خاص اس بات کو ذکر فرمایا ہے کہ جو فتح مکہ سے پہلے اور جو فتح مکہ کے بعد، لیکن فضیلت اور ثواب ان کی زیادہ ہے جو فتح مکہ سے پہلے یہ کام کرتے رہے۔ اور آگے جا کر فرمایا وَقُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، چاہے فتح مکہ سے پہلے کوئی مسلمان ہوا ہو یا بعد میں مسلمان ہوا اور صحابی بنا ہو، اللہ نے سب سے جنت کا وعدہ فرما لیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام صحابہ قطعی طور پر جنتی ہیں، اللہ نے ان سے جنت کا وعدہ فرما لیا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اگر ہم ذکر کریں تو بطور خاص اس میں تمام ہی صحابہ کے ہمیں اس طرح کے تذکرے ملتے ہیں، ایمان لائے خرچ کیا، ایمان لائے خرچ کیا، تو ہمیں بھی اس پہلو پر بھی بطور خاص وہ غور کرتے رہنا چاہیے۔ اور خرچ کرنا ایک نفلی طور پر اور ایک فریضے کے طور پر، واجبی طور پر، فریضے کے طور پر۔ تو اللہ پاک نے زکوٰۃ کو جو فرض فرمایا ہے، یہ وہ مالی عبادت ہے کہ بعض عبادتیں ایسی ہیں کہ وہ ہر ایک کے لیے، نماز پڑھنا اس میں کوئی امیر غریب کی شرط نہیں ہے کہ امیر پڑھے غریب پڑھے، سب نے پڑھنی ہے۔ روزہ رکھنا یہ کوئی امیر غریب کی شرط نہیں ہے کہ یہ فقط غریب رکھیں گے امیر رکھیں گے، نہیں، سبھی رکھیں۔ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں دوسری عبادات کی طرف، وہ زکوٰۃ ہے یا حج بیت اللہ کا فریضہ ہے، تو اللہ پاک نے ہر ایک پر زکوٰۃ کو بھی اور حج کو بھی نہیں رکھا، لیکن جن کو یہ طاقت دی ہے، مال اور وسعت جن کو یہ ملی ہے، تو ان پر زکوٰۃ کا بھی فریضہ آتا ہے اور ان پر شرائط کے مطابق حج کا بھی فریضہ وہ عائد ہوتا ہے۔ کئی لوگ حج کے فریضے سے بھی وہ تاخیر کا سبب بنتے رہتے گئے، یعنی مال ہے، دولت ہے، اتنا ہے کہ وہ حج کر سکتے ہیں، لیکن اس لیے نہیں کر رہے ہوتے کہ ابھی والدین نے نہیں کیا ہوا، والد نے نہیں کیا ہوا، والدہ نے نہیں کیا ہوا، یا ابھی گھر کے کچھ ایسے معاملات چل رہے ہیں، یا مزید آگے گھر لینا ہے، دکان لینی ہے، کچھ بھی، یعنی مال ہے ان کے پاس، طاقت ان کے پاس ہے، لیکن وہ اس فریضے کی طرف عام طور پہ متوجہ نہیں ہوتے۔ ہاں، دینی ذہن رکھنے والے وہ تو ایسے ہی تڑپتے رہتے ہیں کہ ہماری حاضری ہو، ہم جائیں وہاں حاضر ہو جائیں، حج کریں، عمرہ کریں، اچھی بات ہے، لیکن بطور خاص ہم یہاں سیکھنے سمجھنے کے لیے چونکہ بیٹھے ہیں، تو کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن پر حج فرض ہو رہا ہوتا ہے، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی میری تو شادی نہیں ہوئی، یا شادی ہوئی ہے تو ابھی تو میں جوان ہوں، ابھی بعد میں چلیں گے، ابھی 12-14 لاکھ روپے کون ایک ساتھ خرچ کرے، تو یوں حج کو وہ مؤخر کرتے رہتے ہیں، حج کی تاخیر کرتے رہتے ہیں، حالانکہ یہ ٹھیک عمل نہیں ہے، گناہ گار ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس حج کی طاقت استطاعت موجود ہے اور کوئی ظالم بادشاہ رکاوٹ نہیں اس میں، یا کوئی مرض ایسا رکاوٹ والا نہیں ہے، یعنی پہلے زمانے میں لوگ زمینی یہ سفر ہوتا تھا اور سارے وہاں، تو فرمایا کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اس کے باوجود وہ حج کے لیے نہ جائے تو پھر اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ چاہے یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ یعنی اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ارشاد فرمایا۔ زکوٰۃ کی طرف ہم آتے ہیں تو زکوٰۃ پر بھی سخت ترین وعیدوں کو بیان کیا گیا ہے کہ جن پر زکوٰۃیں لازم ہوتی ہیں اور وہ پھر بھی اپنے ان اموال کی زکوٰۃ نہیں ادا کرتے اور وہ دیتے نہیں ہیں اللہ کی راہ میں، تو سخت ترین عذاب یہ فرمایا گیا کہ انہی کے مال کے ذریعے ان کو عذاب دیا جائے گا۔ یہ اپنے مال کو پہچانتے ہوں گے، چاہے زیورات کی صورت میں یا کسی اور صورت میں وہ اموال ہیں، تو یہ پہچانیں گے کہ یہ ہمارا مال ہے اور انہی کے مال کے ذریعے ان کو
عذاب دیا جائے گا جس مال کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ حضور علیہ السلام فرمایا کہ اپنے مالوں کی، اموال کی زکوٰۃ ادا کر کے انہیں مضبوط قلعوں میں محفوظ کر لو، یعنی اللہ کی راہ میں یہ دو اور اپنا مال محفوظ کرو۔ فرمایا کوئی بھی مال خشکی یا تری میں وہ ایسا ضائع نہیں ہوتا مگر وہ کہ جس اموال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی جاتی ہے، وہ پھر مال ضیاء کی طرف بھی جاتا ہے۔ تو اپنے مال کی حفاظت کا ایک ذریعہ اس کی زکوٰۃوں کو ادا کرنا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس فریضے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم چونکہ یہاں پر دائر اس طرح کے جو سیشن ہیں تو ان میں بطور خاص جو سیکھنا سمجھنا ہمیں وہ مسائل کے اعتبار سے، اور یہ بھی باتیں ہمیں ضروری ہیں اور ہر آدمی کے لیے ضروری ہے جو بھی پیسہ کما رہا ہے، جہاں وہ تجارتی معاملات میں دیکھتا ہے تو وہاں ان طرح کی چیزوں پر بھی اسے غور و فکر ضرور کرنا ہے۔ مال کتنا ہے، کیونکہ زکوٰۃ کی شرائط، ان میں سے پہلے تو شرائط زکوٰۃ آتی ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ بالغ مسلمان عاقل سمجھدار، کیونکہ نابالغ بچوں پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ نابالغ بچے کے پاس اپنی ملکیت میں جتنا بھی پیسہ کیوں نہ ہو، آپ کہیں گے نابالغ بچے کے پاس اتنا پیسہ آئے گا کہاں سے؟ بھی بعض صورتیں ہو سکتی ہیں، والد کا انتقال ہوا تو نابالغ بچہ ہے تو مالک تو بن جائے گا نا، جو اس کا وراثت میں سے حصہ ہے وہ مالک بن جائے گا۔ اسی طرح بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے ہاں بچپن سے شروع سے ہی بچوں کو لین دین بہت بڑے پیمانے پر ہوتا ہے، یعنی وہ ان کی عیدی اور نارمل پیدائش اور اس طرح کے معاملات اور خوشی، عقیقہ، سالگرہ جو بھی ہیں تو وہ ہزاروں کے حساب سے ایک دوسرے کو وہ دیتے رہتے، تو وہ بھی ہو سکتا ہے صاحب نصاب ہو جائے۔ تو نابالغ بچوں پر یہ شریعت نے مالی یہ والی عبادت نہیں رکھی، نہ اس کے اپنے مال پر خود زکوٰۃ، نہ اس کے والد کو کہا جائے گا کہ آپ بچے کی زکوٰۃ ادا کرو، ایسا نہیں ہے۔ شرائط میں سے مالک نصاب ہونا، مالک نصاب ہونا بیسک ہے، انشاءاللہ اس کو ہم آگے جو ہے وہ ذکر کریں گے۔ ایک شرط یہ بیان کی جاتی ہے کہ جو کچھ مال ہے اس پر سال گزرنا، یہ اہم ترین شرائط میں سے ایک شرط ہے، اور اس کو تقریباً ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مال پر سال گزرنا، ہمارے ہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر مال پر الگ الگ سال گزرنا یہ ضروری ہے، حالانکہ یہ ضروری نہیں۔ اموال زکوٰۃ پر جو سال گزرنے کے لیے بیان کیا جاتا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ جب آپ پہلی دفعہ صاحب نصاب ہوئے اب سال دیکھا جائے گا۔ مثال کے طور پر ابھی یہ رجب شریف کا مہینہ ہے، 1445 سنہ ہجری رجب المرجب۔ اب کوئی شخص رجب کی کسی تاریخ پر وہ صاحب نصاب ہوا تو اب یہ اس کا سال شروع ہو چکا، اب یہ سال شروع ہو چکا اس کا۔ اچھا، اس میں اسلامی سال کو دیکھا جائے گا اور اسلامی تاریخوں کے اعتبار سے، یہ اس کو اسمی تاریخ کے اعتبار سے نہیں شمار کرنا۔ اور میں یہ کئی مرتبہ ہم عرض کرتے ہیں دارالتحل سنت کے پروگرام میں یا دارالتحل سنت میں، لوگوں میں ایک جو سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ کسی کو زکوٰۃ کا اپنا سال یاد ہی نہیں ہوتا الا ماشاءاللہ۔ یعنی ہم پوچھیں کہ آپ کا زکوٰۃ کا سال کون سا ہے، وہ بس ٹھیک ہے ہر سال دے دیتے ہیں۔ اچھا، کب آپ پر یعنی نکالنا ضروری ہے وہ تاریخ یاد نہیں۔ تو میں آپ کو کہوں گا، آپ میں سے جن کے جو لوگ ابھی صاحب نصاب ہو رہے ہیں اور جن کے بچے ہیں اور ابھی بلوغت کی عمر کو پہنچ رہے ہیں، تو کم از کم یہ تاریخ مینشن کر لیں، یعنی جب وہ بالغ بھی ہو اور اس کے پاس اموال زکوٰۃ میں سے صاحب نصاب بھی ہو چکا ہے، تو اب وہ اس کا سال شروع ہوگا وہاں سے، مطلقاً بالغ ہونے سے نہیں ہے، جب پیسہ بھی آپ پاس ہوگا۔ اب 24 رجب کی اگر ہم نے بات کی تو اب یہاں سے اس کا سال شروع ہوا، اب شعبان کا مہینہ آ گیا، آگے رمضان ہے۔ اب اگر یہ آدمی چاہے رجب یہ نصاب ہوا ہے میں رمضان میں ادا کر دوں، ادا کر دیں، اختیار رکھتا ہے یہ،
کہ یہ کر سکتا ہے ادا کر دے، کیونکہ اس کی یہ زکوٰۃ ایڈوانس میں ہی شمار ہوگی، لیکن اس نے نہیں دی رمضان میں۔ اب شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاولیٰ، جمادی الثانی، یہ سارے مہینے گزر گئے۔ اب آ گیا رجب، پھر آ گیا رجب۔ رجب کی 24 تاریخ پر یہ صاحب نصاب ہوا تھا، اور اب بھی یہ چلتا ہوا آ رہا ہے، یعنی اسی کیٹیگری میں موجود ہے، مال مزید بڑھ گیا، ایسا نہیں ہوا کہ یہ بالکل نصاب ختم ہو گیا، تو یہ کہا جائے گا کہ سال پورا ہو گیا۔ اب اگر یہ چاہے 24 رجب سے آگے میں 25 رجب کر دوں یا میں رمضان کر دوں، تو یہ اس کے لیے جائز نہیں ہوگا، کیونکہ اب زکوٰۃ کے معاملے میں یہ تاخیر ہوگی، زکوٰۃ کے معاملے میں اب کیا ہوگی؟ تاخیر ہوگی۔ یہ ہے سال گزرنا، اس دوران اس کا مال کم بھی ہو رہا تھا اور مال زیادہ بھی ہو رہا تھا، تو اس کو ہر مال کو یوں نہیں دیکھنا کہ یہ رمضان کے مہینے میں 5 لاکھ اماؤنٹ ہوئی تھی تو اب رمضان سے رمضان اس کا سال شروع ہے، ایسا نہیں ہے۔ اچھا، یہ قربانی کے مہینے میں میرے پاس 2 لاکھ آئے تھے تو اب قربانی سے قربانی اس کا سال دیکھنا ہے، یہ نہیں، بلکہ اس کو جو ٹوٹل دیکھنا ہے وہ اس کا سال جو شروع ہے اور سال چلتا ہوا آ رہا ہے وہ رجب سے ہی شروع ہوا تھا، اب بیچ میں جو بھی اپ ڈاؤن ہوتا رہا وہ چلتا رہے گا سلسلہ، یہاں تک کہ رجب میں اس کا سال پورا ہو جائے گا۔ تو سال گزرنا یہ ہے کہ جب یہ صاحب نصاب بنا تھا وہ اس کا اعتبار، اب اگلا سال، پھر اگلا سال، تو اب اس کو نئے سرے سے اس کا سال ہر مال پر نہیں شمار کیا جائے گا، وہ ایک مرتبہ کا ہو گیا اور یہ صاحب نصاب ہی ہے، ایسا نہیں اس پر وقت آیا کہ پیسہ پورا ختم ہو گیا اور نصاب ہی اس کا چلا گیا ہو اور یہ بالکل زیرو پہ آ گیا، ایسا نہیں ہوا۔ تو یوں چلتا ہوا سلسلہ گیا، تو بقیہ کوئی تفصیل ڈیٹیل میں اس کے ہر مال کے لیے اس کو جانا یہ نہیں ہوگا، بس وہ جو اس کا سال شروع ہو گیا۔ اب لوگ غلطی کیا کرتے ہیں عام طور پہ، صاحب نصاب ہوئے رجب کے مہینے میں اور زکوٰۃ کب ادا کر رہے ہوتے ہیں؟ رمضان میں۔ اس کے 2 طریقے ہیں، ایک تو یہ کہ آپ رجب میں صاحب نصاب ہوئے اور آگے شعبان کا مہینہ تھا، آگے رمضان آ گیا، آپ نے رمضان میں زکوٰۃ نکال دی، اچھی بات ہے، کیونکہ یہ تو ابھی آپ کے مال پہ سال پورا نہیں ہوا، یہ ادا ہو گئی۔ اور ایک یہ ہے کہ آپ رجب میں صاحب نصاب ہوئے، اب آپ نے شعبان، رمضان یہ بھی نکالا، اگلا پورے 12 مہینے گھوم کر پھر رجب آ گیا، اب آپ کہیں کہ میں رمضان میں دے دوں گا، تو بھئی یہ تو آپ سال سے زیادہ مؤخر کر رہے ہیں اس کو، یعنی سال پورا ہو گیا، اب مزید اس میں تاخیر نہیں ہو سکتی، تو یوں یہ جائز نہیں ہوگا، یہ تاخیر کرنا اس میں جائز نہیں ہوگی۔ تو یہ بیسک چیز ہے، اس کو ہمیں ہر وقت پیش نظر رکھنی چاہیے۔ یہ ہیں شرائط زکوٰۃ کے حوالے سے۔ زکوٰۃ میں جب بھی ہم بات کریں تو 4 طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے شرائط زکوٰۃ، یہ جو میں نے ابھی بتایا کہ آدمی صاحب نصاب ہو، سال گزر گیا ہو، بالغ ہو، اس طرح کی چیزیں۔ دوسری بات آتی اموال زکوٰۃ، کیا ہے؟ زکوٰۃ کے مال، زکوٰۃ کے مال۔ تیسری آئے گی نصاب زکوٰۃ، اس کو بطور خاص الگ سے بیان کر دیا تاکہ آسانی کے ساتھ یہ بات سمجھ آ جائے۔ اور چوتھی بات ہے مصارف زکوٰۃ، زکوٰۃ کہاں دینی۔ تو جس بھی بندے پر زکوٰۃ کے معاملات جو سیکھنا ہے تو یہ 4 طرح کی چیزیں مختلف انداز سے، زکوٰۃ کی شرائط، زکوٰۃ کے مال، نصاب اور مصارف، ان کو بطور خاص وہ سمجھنا بہت اہم اور ضروری ہوگا۔ یہ ہیں اموال زکوٰۃ۔ آپ دیکھ رہے ہیں اموال زکوٰۃ میں کن چیزوں پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے۔ اس میں لکھا ہوا ہے سونا، چاندی، کرنسی، پرائز بانڈ، مال تجارت، یہ ہے اموال زکوٰۃ۔ ایک اور ہے چرائی پر چھوٹے ہوئے جانور، لیکن وہ ابھی ہمارے زیر بحث نہیں ہے۔ ہر جانوروں پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، وہ جانور جو عام چراگاہوں سے فری سال کا اکثر حصہ چر کر جن کے جانور گزارا کرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، اور وہ اگر نصاب کو پہنچتے ہیں تو ان پر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ اس میں بھی پھر آگے جانوروں کی تعداد بیان کی ہوئی ہے، وہ ایک الگ ہے،
لیکن نارمل جو جانور ہیں جن کو خود چارہ ڈالتے ہیں، ان سے بھلے دودھ کا فائدہ اٹھاتے ہیں، ان پر زکاتیں لازم نہیں ہیں۔ ہاں، دودھ سے جو کچھ بچت ہو رہا ہے، جو معاملات ہیں، وہ ایک الگ ہے، نارمل اس سے زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی۔ دوسری صورت وہ جانور جو مال تجارت ہوتے ہیں، یعنی جن کو آدمی خریدتا ہی بیچنے کی نیت سے کہ قربانی پہ بیچنے ہیں، اور کیٹل فارم لوگ چلاتے ہیں، تو یہ مال تجارت کے زمرے میں آتے ہیں، تو یوں پھر ان پر زکاتیں لازم ہوگی۔ عام اوورال ہم دیکھیں تو یہ 4 طرح کی چیزیں: سونا، چاندی، کرنسی، پرائز بانڈ، مال تجارت۔ مال تجارت یعنی جس کو آپ نے خریدا ہی بیچنے کی نیت سے ہے، وہ مال تجارت ہے۔ اب اپنا اپنا اس کا نصاب بیان کیا گیا ہے۔ سونا چاندی اگرچہ یہ کسی بھی صورت میں ہو، اگرچہ کسی بھی صورت میں، یعنی بسکٹ کی صورت میں ہو، یا یہ سونا چاندی زیورات کی صورت میں ہو، خام مال ہو، کسی طرح بھی ہو، اگر یہ نصاب تک پہنچ جاتا ہے تو اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ سونے پر زکوٰۃ، اگر سونا 7.5 تولے، یہ مسئلہ آپ توجہ سے سنیے گا، سونا اگر 7.5 تولے یہ کسی کے پاس موجود ہے، اکیلا سونا ہے، بھی سونا اور ہے 7.5 تولے، کتنا سونا ہے؟ 7.5 تولے۔ جب ہم مسائل بیان کرتے ہیں نا، تو مسائل میں زیادہ یہ ہوتا ہے عام طور پہ آدمی کو نیند آتی ہے، ایسا ہوتا ہے۔ جلسوں میں نیند نہیں آتی کیونکہ چٹ پٹی باتیں آ رہی ہوتی ہیں، تو جلسوں میں آدمی واہ سبحان اللہ، مسائل میں تو آپ 100 مسئلے بیان کر دو تو کوئی بھی نہیں کہتا سبحان اللہ کہ آج دین ہی ایک مسئلہ معلوم ہو گیا۔ ایک بات کہہ رہا ہوں، تو وہ اور مسائل میں تو پھر ایک سکینہ طاری ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں میں سکون ملا، ہم سو گئے تھے، تو سونا نہیں ہے، سونا سمجھنا ہے۔ ابھی ہم نے سونا نہیں، گولڈ، سونا، یہ سمجھنا ہے، اور یہ سمجھ گئے تو انشاءاللہ ہماری زندگی بھی سونا بن جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ رسول کے احکامات پر عمل کریں گے تو زندگی گولڈ ہی بنے گی انشاءاللہ۔ تو سونے کے لیے 7.5 تولے سونا، یعنی 87.48 گرام سونا، 7.5 تولے اگر ہے تو یہ ہے نصاب کا سونا۔ یہ کیا ہے؟ نصاب کا۔ تو جب تک 7.5 تولے سونا نہیں ہوگا، زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی، اگر فقط سونا ہے، اگر فقط سونا ہے۔ اور اگر سونے کے ساتھ کوئی اور مال زکوٰۃ ہے، سونے کے ساتھ کوئی اور مال زکوٰۃ، مال زکوٰۃ میں بول رہا ہوں کیونکہ ہر مال نہیں۔ اب کسی کے پاس 3 تولے سونا ہے اور اس کے ساتھ اس کے پاس چاندی نہیں، اس کے پاس کرنسی رقم کیش نہیں، پرائز بانڈ نہیں، مال تجارت نہیں، تو زکوٰۃ لازم بھی نہیں، پھر زکوٰۃ لازم بھی اس پر نہیں، اگر صرف سونا ہے۔ اور اگر کسی کے پاس سونے کے ساتھ ساتھ دوسرا مال زکوٰۃ موجود ہے، یعنی اس کے پاس کچھ چاندی ہے، کرنسی ہے، مال تجارت ہے، تو پھر ان دونوں مال کو آپس میں ملا لیا جائے گا۔ اگر صرف سونا ہے، اگر صرف سونا ہے تو وہ 7.5 تولے، چاندی ہے تو وہ 52.5 تولے، سونا ہے تو 7.5 تولے، چاندی ہے تو 52.5 تولے۔ یہ جب دونوں الگ الگ ہوں پھر ان کا اپنا نصاب ہونا ضروری ہے۔ لیکن اگر اموال زکوٰۃ میں سے 2 چیزیں یا 3 چیزیں یا 4 چیزیں، 2 سے زائد جو بھی ہوں، یعنی اکیلی نہیں ہے، 2 ہوئی، 3 ہوئی، 4 ہوئی، یعنی کچھ سونا، کچھ چاندی، یا کچھ سونا، کچھ کیش، پرائز بانڈ، یہ جمع ہو جائیں تو پھر سونے کا نصاب نہیں دیکھیں گے، دونوں کو ملا دیں گے، اب 52.5 تولے چاندی کی رقم کو دیکھیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟
بس 7.5 تولے سونا اگر ہم اس دور میں دیکھیں تو وہ رقم 16 لاکھ سے ابو جا رہی ہے، لیکن چاندی کے اعتبار سے دیکھیں تو وہ 1,30,000 کے قریب یہ نصاب بن جاتا ہے آپس میں۔ تو اب جو بھی نصاب پورا ہو جائے، سونا چاندی مکس کر کے، سونا کیش مکس کر کے، یا اس طرح کی جو بھی چیز ہوگی، تو پھر ہم 52.5 تولے چاندی کی اماؤنٹ دیکھیں گے، پھر الگ الگ دونوں کا نصاب نہیں دیکھا جائے گا۔ یہ مسئلہ سمجھنا بہت اہم ضروری ہے۔ اس لیے کئی ایسی خواتین ہوتی، بہنیں ہوتی، ان کے پاس 2 تولے 3 تولے 4 تولے یہ سونا موجود ہے۔ اچھا، یہ ان کے پاس سونا ہے اور پھر کچھ نہ کچھ کیش بھی ہوتا ہے، تو وہ یہ سمجھتی ہیں کہ شاید 7.5 تولے نہیں ہیں تو اس لیے ہمارے اوپر زکوٰۃ بھی نہیں۔ ایسا نہیں ہے، 7.5 تولے نہیں ہیں تو آپ پر زکوٰۃ تو اب لازم آئے گی، کیونکہ آپ کے پاس کیش موجود ہے۔ حاجت سے زائد جو بھی آپ کے پاس رقم اس طرح کی، تو یہ مال زکوٰۃ ہی ہے۔ تو 2 اموال زکوٰۃ میں سے کوئی چیز جمع ہوگی تو دونوں کو ملا کر 52.5 تولے چاندی کے برابر اب اس رقم کو دیکھا جائے گا، تو یوں یہ نصاب پورا ہو جائے گا۔ اور جب ایک چیز ہوگی تو پھر اسی کو دیکھا جائے گا، پھر اسی کا ہی اعتبار ہوگا جو ایک ہی چیز موجود ہے، یعنی سونا ہے صرف، اور بقیہ کسی نے اپنی ملکیت میں رکھا ہی کچھ نہیں ہے، نہ اس کی ملکیت میں کیش ہے، نہ اس کی ملکیت میں چاندی ہے، نہ اس کی ملکیت میں کچھ اور ہے، تو اب اس پر زکوٰۃ لازم یوں نہیں ہوگی جب تک سونا 7.5 تولے نہ ہو جائے، اور اگر چاندی ہے تو چاندی 52.5 تولے نہ ہو جائے۔ یہ نصاب زکوٰۃ کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ نصاب کے اوپر یا سال گزرنے کے اعتبار سے یا اموال زکوٰۃ کے اعتبار سے اگر کوئی سوال بھی پوچھنا ہو تو آپ ابھی پوچھ سکتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو میرا ہی بیان جاری رہے اور آپ کے سوالات رہ جائیں۔ تو سوال جو پوچھنا چاہیں اس پر نصاب کے حوالے سے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، آپ نے فرمایا کہ زکوٰۃ جو ادا کرنی ہے وہ سال گزرنے پر فرض ہوتی ہے، جیسے زکوٰۃ، تو اگر کسی کا پہلا سال ہے تو وہ سال گزرنے سے پہلے بھی کیا اپنی زکوٰۃ کی رقم نکال سکتا ہے؟ تو وہ اس کی زکوٰۃ شمار ہوگی۔ اور بالفرض زکوٰۃ کا سال اس نے پہلے زکوٰۃ ادا کر دی اور سال پورا ہونے سے پہلے اس کے پاس جو مال تھا وہ نصاب سے کم ہو گیا، اب اس مال جو اس نے زکوٰۃ کی نیت سے دیا اس کا کیا حکم ہوگا؟ زکوٰۃ ایڈوانس میں دینا یہ جائز ہے، زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے، اور اس کی چند شرائطیں، اور ایک اس کی شرط یہ ہے کہ وہ نصاب کا مالک باقی رہا ہو تو اس کی زکوٰۃ ہی شمار ہوگی۔ اور اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ وہ ایڈوانس زکوٰۃ دیتا ہے لیکن وہ نصاب پر باقی نہ رہا، جب نصاب پر وہ باقی نہ رہا تو وہ دیا ہوا اس کا نفلی صدقے میں تبدیل ہو جائے گا، ثواب ملے گا، نفلی ہو جائے گا۔ زکوٰۃ جو ایڈوانس میں دے رہے ہیں ان کے لیے شرائط میں سے یہ شرط ہے کہ اس کا نصاب باقی رہے۔ نصاب اگر باقی نہیں رہے گا تو پھر وہ زکوٰۃ فریضے کے طور پہ نہ ہوئی، وہ پھر اس کی نفلی کے اندر تبدیل ہو جائے گی۔ البتہ جو کہا کہ پہلا سال گزرنا ضروری ہے، وہ فرض ادائیگی کے اعتبار سے اس پر وہ سال شروع ہونے کے اعتبار سے بیان کیا ہے، لیکن اگر کوئی شخص جیسے ہی صاحب نصاب ہوا، میں نے مثال دی رجب میں ہوا تو شعبان میں اس نے ادا کر دی یا رمضان میں ادا کر دی تو وہ اس کی شمار ہوگی، لیکن ان میں ان شرائط کا خیال رکھنا ہوگا کہ نصاب باقی بچا ہو، کیونکہ نصاب اگر باقی نہیں بچا تو پھر وہ زکوٰۃ نہیں، وہ نفلی صدقات میں شمار کیے جائیں گے، ثواب بھی ملے گا۔ جی مزید میرا سوال یہ ہے کہ 2 تولہ جس کے پاس سونا ہے اس کو سال کمپلیٹ ہو گیا، پھر کسی شوہر نے وائف کو 2,000 روپے یا 10,000 روپے دیے، تو وہ 2 سال کو شامل کر کے وہ 2,000 روپے فوری زکوٰۃ ادا ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ اگر نہیں ہوگی تو پھر وہ 2,000 بالکل زیرو ہو جاتے ہیں۔ سال گزرنے سے پہلے اگر وہ ہر دفعہ اس طرح کرتا ہے، 10,000 دیتا ہے اور سال گزرنے سے پہلے زیرو ہو جاتا ہے، تو کیا زکوٰۃ کبھی بھی لازم نہیں ہوگی؟ دیکھیں، 2 تولے پہ تو زکوٰۃ بیسک زکوٰۃ نہیں ہے۔ بیسک زکوٰۃ سونے کے اعتبار سے تو اس کا پورا نصاب ہونا ہی ضروری ہے، یعنی 7.5 تولے۔ اب اگر 2 تولے ہے، 3 تولے ہے، اور اس کے ساتھ پیسہ جب ملے گا تو نصاب شروع۔ اور عام طور پر خواتین ہوں یا مرد ہوں، ان کے پاس اپنی حاجت سے زائد کچھ نہ کچھ جمع ہوتا ہے،
وہ کوئی لاکھوں میں نہیں بات کر رہا ہوں، ہزاروں میں نہیں بات کر رہا ہوں، بھلے 200 400 500 حاجت سے زائد ہے، تو یہ نصاب اس کا شروع ہو جائے گا۔ اب نصاب اس کا شروع ہو گیا، اب آئندہ جو اس کی تاریخ ہے، یعنی سال پورا ہونے کی تاریخ، یہ بہت اہم ہے۔ اس پہ دیکھا جائے گا کہ وہ نصاب شمار ہے یا نہیں ہے، یعنی اس میں اس کے پاس سونا پلس کوئی اور چیز، کیش یا چاندی یا کچھ بھی اس کے پاس موجود ہے تو وہ دیکھا جائے گا۔ اگر وہ موجود ہے تو اس پر زکوٰۃ ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ میرا سوال یہ ہے کہ جہاں ہم جاب کر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ پی ایف ہمارا کٹ رہا ہوتا ہے، کچھ اماؤنٹ ہماری ڈیڈکٹ ہو رہی ہوتی ہے، کچھ کمپنی پے کر رہی ہوتی ہے، تو اس پہ زکوٰۃ ہوگی کیونکہ وہ اماؤنٹ تو جب ریزائن دیتے ہیں ہم اس کے بعد وہ ہمیں ملتی ہے۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اسی کمپنی سے میں نے اگر گاڑی وغیرہ لی ہے انسٹالمنٹ پہ تو ہر مہینے ہماری انسٹالمنٹ بھی سیلری سے ڈیڈکٹ ہو رہی ہے، تو جو اماؤنٹ ریمیننگ باقی ہے تو وہ مائنس ہوگی زکوٰۃ میں سے؟ کمپنی کے پاس جو کچھ بھی ملازم کی تنخواہ میں سے کچھ حصہ کٹ کر کے وہ ایک اکاؤنٹ میں خاص جمع ہوتا ہے، جسے مختلف نام دیے گئے اور جی پی فنڈ کے طور پر بھی یہ کہیں۔ اب اس کی مختلف طریقے ہوتے ہیں، یا تو بعض کمپنی میں صرف تنخواہ کا ہی حصہ کٹ کیا ہوتا ہے اور وہ بینک میں جمع ہے، اور اس کے اعتبار سے آگے بینک سے اس پر سود لگتا رہتا ہے، اور پھر جب کبھی یہ لینا چاہے یا جو بھی کمپنی کی شرائط ہیں اس کے مطابق وہ پیسہ ان کو ملتا ہے۔ پہلے تو مسئلہ شرعی یہ سماعت کر لیں کہ جو یہ جی پی فنڈ ہے اس میں جتنی تنخواہ ملازم کی کٹی وہ، اور کچھ حصہ کمپنی اپنی طرف سے ملاتی ہے، یہ دونوں تو ملازم کی ملکیت ہیں۔ اب یہ ہوگی کسی اکاؤنٹ میں جمع، اب اس کے اوپر لگا سود، تو یہ جو سود آیا ہے یہ ظاہر ہے کہ یہ اس کا لینا اس کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ اگر تو یہ فارم کے اندر یہ چیز موجود ہے، دونوں آپشن، کہ آپ یہ حصہ یہ مائنس کروا سکتے ہیں کہ آپ بالکل سود فری، انٹرسٹ کسی طرح کا کچھ بھی نہ ہو اور آپ کا جتنا جمع ہو وہی آپ کو ملے، تو پھر یہ کرنا لازمی ہوگا کہ آپ اس کو سود کو جو ہے بالکل مائنس کر کے صرف اپنی اور جو کمپنی آپ کے نام سے آپ پیسہ جمع کراتی وہ لینا جائز ہے۔ بہرحال اگر مکس بھی ہو گیا سب تو یہ حساب کتاب چونکہ واضح مل جاتا ہے، جو سود کی رقم ہوگی وہ بلا نیت ثواب ویسے ہی کسی فقیر پر صدقہ کرنی ہوگی، اس کو ویسے ہی صدقہ کرنا ہے۔ جہاں تک دوسرے اماؤنٹ کی بات ہے کہ ملازم کا جو پیسہ کٹ رہا ہے اور جتنا کمپنی نے ملازم کے نام سے جمع کروا دیا، یہ دونوں اس کی ملکیت ہیں، تو اس پر اگر یہ خود نصاب کو ہے پہنچ جاتی رقم، یا دوسرے نصاب کے ساتھ، یعنی اس کے پاس پہلے ہی مال موجود گئے، اس کا سال چلتا ہوا آ رہا ہے، تو یوں اس کے ساتھ مل کر یہ نصاب کا حصہ ہے تو سال بسال اس پر زکوٰۃ لازم ہوتی رہے گی، ہر سال کی اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ البتہ ادائیگی میں یہ شریعت کی طرف سے رخصت ضرور گئے کہ آپ اس کی ادائیگی وہ جب آپ کو یہ مل جائے تو آپ اس مال کی ادائیگی کر دیں، یا کم از کم آپ کو یہ ہے کہ نصاب کا 5واں حصہ آپ کو مل گیا تو آپ اس کی زکوٰۃ ادا کریں، اور یہ آپ کے اختیار میں ہی ہوتا ہے، آپ 1.5 لاکھ نکلنا چاہیں، 1 لاکھ نکالنا چاہیں، کمپنی کے جو اصول و ضوابط ہیں اس کے مطابق، تو پھر آپ کو اس کی زکاتیں وہ ادا کرنی ہے۔ اگر آپ نہیں نکالتے، 3 سال 4 سال 5 سال ایسے ہی گزر گئے، تو اب جو پیسہ آپ کو جب ملے گا تو پچھلا بھی حساب کر کے آپ نے نکالنا ہے۔ شرط یہی ہے کہ وہ آدمی صاحب نصاب ہو۔ اگر کوئی شخص صاحب نصاب ہی نہیں ہے، کمپنی میں اس کا 2 لاکھ جمع ہوا ہے، اس کے اوپر خود 15 لاکھ کا قرضہ موجود ہے، تو یہ تو نصاب ہی نہیں اس کا ہوگا۔ نصاب جب ہی ہوگا کہ جب قرضوں سے مائنس سب چیزیں کرنے کے بعد یہ آدمی نصاب کے اماؤنٹ کا مالک ہو، 52.5 تولے چاندی کے برابر قیمت کا یہ مالک ہو، تو یہ صاحب نصاب ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے آپ حضرات اس کو دیکھ لیجئے، اور پھر اس کی زکوٰۃ آپ کو سال بسال کی نکالنی ہے، جب ملے تو فی الفور نکال دیں، اور زیادہ بہتر صورت یہی ہے کہ جب آپ ہر سال اپنی زکوٰۃ کا حساب کرتے ہیں تو آپ وہ پیسہ جو کمپنی میں آپ کا پڑا ہوا ہے آپ اس کو بھی ساتھ شامل کر لیں اور اس کی بھی زکوٰۃ ادا کر دیں، تاکہ آپ کو مسائل کا سامنا نہ ہو
اور آسانی رہے, کیونکہ بعض کا زیادہ جمع ہو جاتی تو پھر بعد میں بہرحال ایسے پرابلم آ جاتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ جزاک اللہ, آپ کا دھیما لہجہ اور بہت اچھا سمجھانے کا اسٹائل ہم سب کو بہت پسند آتا ہے. اللہ پاک آپ کے دین و عمل میں بہت برکت عطا فرمائے. آمین. آپ سے سوال یہ ہے کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ ایک شخص کے اوپر رجب کے اندر زکوٰۃ جو ہے وہ نصاب ہو جاتا ہے اور وہ زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے. اب وہ کیا کرتا ہے, رجب کے اندر ہی اپنی زکوٰۃ پوری نکالتا ہے اور اس کو اٹھا کے رکھ لیتا ہے. پورا کیش اس نے اپنے کیش سے, اپنے تمام مال سے اٹھا کے سائڈ پہ رکھ لیا اور رمضان کے اندر پے کر دیتا ہے. ایک کنڈیشن. نمبر 2 کہ وہ جب بھی صاحب زکوٰۃ ہو جاتا ہے وہ اپنی زکوٰۃ کی رقم نکالتا ہے اور اس کو اٹھا کے رکھ لیتا ہے, اور پھر ہر مہینے اور تھوڑا کر کے جو اس کو جو ہے وہ ضرورت مند ملتا ہے وہ اس کو دیتا رہتا ہے. تو کیا اس طرح کرنا صحیح ہے؟ ایک تیسرا چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو ہم نے گھر بنانے کے لیے زکوٰۃ دینی ہے تو اوبیسلی ایک بڑی اماؤنٹ دینی پڑتی ہے, تو اس کے اندر تو وہ صاحب زکوٰۃ ہو جائے گا, صاحب نصاب ہو جائے گا. وہ تو کسی کو وکیل بنا کے ایک بڑی اماؤنٹ اس کو دی جا سکتی ہے کہ وہ اس کا گھر بنا دے. دیکھیں, جس پر رجب کے مہینے میں زکوٰۃ لازم ہو رہی ہے, اب یہ ہے ایک تو سال کا شروع والا رجب اور ایک ہے اینڈ والا رجب. مطلب اس رجب کو لازم ہوئی اور اس نے پورا سال گزار دیا, اب اگلا رجب آ گیا, تو اب یہ نہیں کر سکتا کہ اماؤنٹ نکال کے سائڈ پہ رکھوں کہ اب اگلا سال یہ کھینچتا جاؤں گا اور جب بھی کوئی ملے گا میں اس کو دے دوں گا. ایسا نہیں ہو سکتا, کیونکہ سال گزر جانے کے بعد فی الفور زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہے. اب بلا عذر شرعی کوئی بھی کسی طرح کی تاخیر کرنا یہ جائز نہیں ہوگا. ہاں, اگر یہ چاہتا ہے کہ مجھے چونکہ سارا سال لوگ ملتے رہتے ہیں یا عزیزوں میں کوئی نہ کوئی مسئلہ آتا ہے وہ میرے پاس آ جاتے ہیں, ان کو آنا ہی ہے, یا بعض اوقات آدمی دیکھ رہا ہوتا ہے اپنے ارد گرد بہن بھائیوں میں سے جو بھی حقدار ہیں کہ یار ان کو مجھے ہی دینا ہوگا, تو اب اس کے لیے ایڈوانس والی صورت ہی ہو سکتی ہے کہ جب پہلا رجب یہ گزرا ہے تو یہ اپنا کچھ اماؤنٹ سائڈ پہ رکھ دیتا ہے کہ بھئی یہ زکوٰۃ میں سے ہے, اب میں اس میں سے ادا کرتا رہوں گا, یہ دیتا رہوں گا, یہ دیتا رہوں گا. یہ تو ہو سکتا ہے, لیکن یہ پورا سال ہونے کے بعد اماؤنٹ سائڈ پر بھی رکھ دے تو اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. وہ اب پورا سال یوں گزار بھی نہیں سکتا, یعنی اگلا ایک اور سال گزارنا چاہے تو یہ تاخیر کہلائے گا, یہ جائز نہیں ہوگا. مکان دلانے میں اماؤنٹ بہت بڑا دیا جاتا ہے, ظاہر ہے. اس کا ایک ہی طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ نے اماؤنٹ اس آدمی کو دیا جو پہلے سے صاحب نصاب نہیں, تو آپ مکان کی ادائیگی میں مکان لینے کے لیے اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. مثلا کوئی شخص سامنے زیرو پہ, یعنی اس کے پاس ہے ہی نہیں, یا ہے تو 2-4 ہزار 10 ہزار 20 ہزار, نصاب نہیں ہے اس کے پاس. اب کسی نے اسے اٹھا کر 20 لاکھ روپیہ زکوٰۃ کے طور پہ دے دیا کہ تم اپنا فلیٹ لے لو, مکان لے لو. اب اس نے 20 لاکھ قبضہ کیا اور مکان لے لیا, یہ تو ہو سکتا ہے. لیکن ہمارے یہاں جو صورتحال ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ایک آدمی 1 سے 2 لاکھ لے رہا ہوتا ہے, پھر اگلے سے 4 لاکھ لے لیا, پھر کسی سے 3 لاکھ لے لیا, یہ سارے ملا کے وہ پھر مکان لے رہا ہوتا ہے. تو بھائی جب اس کے قبضے میں پہلا 2 لاکھ آ چکا ہے تو وہ صاحب نصاب ہے, اس کو تو اپنے سال کا شروع اس نے کر لیا ہے, وہ نصاب والا ہو چکا ہے. آگے جو بندے اسے زکاتیں دے رہے ہیں ان کی زکاتیں ادا نہیں ہوں گی, اس طرح زکات نہیں ہوگی ادا. اور میں بکثرت یہ چیز کہتا ہوں, مکان دلانے میں اور علاج کرنے میں اور شادی کروانے میں کئی لوگوں کی زکاتیں ضائع ہوتی ہیں. حالانکہ کام اہم ہے, ٹھیک ہے, کوئی کسی کے ساتھ مدد کرتا ہے, لیکن یہ مسائل نہ سمجھنے کی صورت میں ان کی زکاتیں ضائع ہو رہی ہوتی ہیں. تو بھئی آپ نے مکان دلانا ہے تو پھر اس کا جو شرعی طریقہ ہے, میں اب مالداروں سے ضرور کہتا ہوں اور کہوں گا کہ آپ اپنی زکات ادا کر رہے ہیں, آپ زکات ادا کر رہے ہیں, تو آپ کیوں ایسا زکات کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے یہ ہو جائے گی وہ ہو جائے گی. بھئی نماز پڑھنے آپ آتے ہیں, آپ نے 4 رکعتیں پڑھنی ہیں, تو آپ کو پتہ ہی ہے آپ نے 3 رکعتیں پڑھی ہیں, بھول گئے تھے کچھ مسئلہ ہوگا, تو کیا آپ وہاں یہ کہیں گے کہ چلو 3 تو پڑھی ہے نا یار, چلو 3 ہو جائے؟ بھئی آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی. آپ نے اگر نماز کو اس طرح نہیں پڑھا نہیں ہوگی. آپ کہیں وضو کہ جو ہے وہ وضو درست نہیں کیا یا وضو میں مسئلہ ہے, تو آپ کیا کہیں گے کہ نہیں 1 دفعہ تو چلو اس طرح ہم پڑھ لیں؟ نہیں کہیں گے. تو بھئی زکوٰۃ بھی فریضہ ہے, تو جتنی محنت سے آپ نے مال کمایا ہے تو زکوٰۃ کی ادائیگی میں بھی کچھ محنت کریں تاکہ آپ کی اموال کی زکوٰۃ پوری درست ادا ہو جائے.
تو اگر اس طرح کوئی دے گا تو اس کی زکوٰۃ نہیں ہوگی. دوسرا اس کا طریقہ، دوسرا یہ ہے کہ جس نے مکان لینا ہے نا، اس سے کہا جائے کہ تم مکان خرید لو، تم مکان خرید لو. وہ کہ بھائی میرے پاس 2 لاکھ روپے میں کیسے خریدوں؟ بھائی آپ مکان خرید لو، 2 لاکھ روپے اپنی پیمنٹ ادا کر دو. اب مکان اس نے خریدا 20 لاکھ کا، 2 لاکھ اس نے ادا کیا، تو کتنا مقروض ہوا؟ یہ 18 لاکھ کا. اب آپ اپنی زکوٰۃ میں بالفرض آپ نے اس کو 1 لاکھ روپے دینا ہے، تو آپ نے مقروض کو دیا ہے، آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. تو اس لیے جو مکان والے ہیں یا ایسے بڑے اماؤنٹ والے جہاں آپ نے زکوٰۃ دینی ہے، تو ان چیزوں کا آپ خیال رکھیں گے، یہ بہت اہم اور ضروری ہے. جی السلام علیکم. گاڑی والے بھائی کا سوال دوبارہ اگر کرنا چاہیں آپ بھی کر لیں، جو کھڑے تھے آپ بھی کر لیں. جی گاڑی کے حوالے سے سوال یہ تھا، جیسے بینک میں جاب کرتے ہیں، جیسے میں بھی بینک میں جاب کرتا ہوں، تو ہمیں وہاں پہ گاڑی انسٹالمنٹ میں دی جاتی ہے. تو جتنی اماؤنٹ ابھی ریمیننگ باقی ہے جو ہمیں پے کرنی ہے، تو اس پہ زکوٰۃ ہوگی یا وہ مائنس ہوگی زکوٰۃ میں سے؟ وہ جو بھی آپ نے کوئی چیز قسطوں پہ اٹھائی ہے، چاہے وہ گاڑی ہے یا آپ نے مکان لیا ہے یا کوئی اور چیز آپ نے ایسی لی ہے، یا آپ پر ویسے ہی قرضہ ہے، آپ پر ویسے ہی قرضہ ہے، تو جب آپ زکوٰۃ کی ادائیگی کریں گے تو یہ چیزیں اس میں سے مائنس ہو جاتی ہیں. مثلا آپ نے 20 لاکھ کی گاڑی لی ہوئی ہے اور آپ کی 5 لاکھ روپے گاڑی کی طرف جا چکے ہیں، 15 لاکھ آپ کو مزید ادا کرنے ہیں، تو اب 15 لاکھ کے آپ مقروض شمار ہوں گے کہ آپ پہ قرضہ ہے 15 لاکھ. اب دیکھا جائے گا کہ آپ جس مال کی زکوٰۃ نکالتے ہیں، مثلا آپ کے پاس گولڈ، سونا، نقدی، کیش یا اس طرح کی جو بھی چیزیں موجود ہیں، آپ نے سارے اماؤنٹ کو شمار کیا تو یہ سونا، کیش، پرائز بانڈ یہ بن گیا بھائی 20 لاکھ کا، یہ 25 لاکھ کا یہ بن گیا. اب آپ نے 15 لاکھ مائنس کیے، اگرچہ آپ ادا نہیں کر رہے ہیں لیکن وہ 15 لاکھ اس میں سے مائنس ہو جائے گی. تو جو بقیہ اماؤنٹ ہے وہ چونکہ نصاب والا ہے، اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی. اور اگر وہ مائنس کرنے کے بعد نہیں بچتے، آپ کے پاس نصاب ہی نہیں رہتا، تو پھر آپ پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی. یہ چاہے مکانوں کی قسطیں ہیں یا کوئی اور ہیں، اس میں یہی حکم ہے کہ یہ چیزیں مائنس ہوں گی، قسطیں مائنس ہو جاتی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وراثت کی جو پراپرٹی ہوتی ہے وہ اگر تقسیم نہ ہوئی ہو، اور تو اس پہ کیا حکم ہوگا زکوٰۃ کا؟ جو ورثہ ہیں وہ اپنے زکوٰۃ کے مال میں اسے ایڈ کریں گے، یا جب وہ تقسیم ہو کے سب کے پاس آ جائے گی اس وقت ایڈ کی جائے گی؟ یہ بھی رہنمائی فرما دیجیے. اور بعض اوقات اس کی اماؤنٹ اتنی بڑی ہوتی ہے کہ کوئی صاحب نصاب نہیں ہے، بٹ اگر وہ اس کو اپنے کیلکولیشن میں ایڈ کرتا ہے تو وہ صاحب نصاب بن جاتا ہے، وہ کراس کر جاتا ہے. کیا چیز ہے پراپرٹی میں؟ کیا چیز؟ جیسے لینڈ ہے، زمین ہے، پلاٹ ہے کوئی. دیکھیں، اموال زکوٰۃ میں سے کوئی چیز وراثت میں ہے تو اسے زکوٰۃ کے طور پہ شمار کیا جاتا ہے. یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے. وراثت میں کیا چھوڑا؟ اگر تو مکان چھوڑا تو بھئی مکان یا کوئی فلیٹ ہے، زمین ہے، تو مطلقاً یہ اموال زکوٰۃ نہیں ہے. جس گھر کے اندر رہ رہے ہیں، سارے بھائی رہ رہے ہیں یا کچھ رہ رہے ہیں، کچھ الگ الگ رہ رہے ہیں، تو یہ اموال زکوٰۃ میں سے نہیں ہے مکان. ہم آپ سے پوچھیں گے وراثت میں چھوڑا ہوا سونا ہے، وہ مال زکوٰۃ ہے. سمجھ رہے میری بات؟ چاندی ہے، وہ مال زکوٰۃ ہے. کیش ہے، بینک بیلنس ہے، مال زکوٰۃ ہے. مال تجارت ہے، مال زکوٰۃ ہے. اگر ان 4 چیزوں میں سے کوئی چیز چھوڑی ہوئی ہے تو اس پر زکوٰۃ لازم ہے، چاہے وراثت کے اعتبار سے، دیگر شرائط کے مطابق دیکھا جائے گا زکوٰۃ لازم ہے. اگرچہ آپ کو ابھی نہیں ملا لیکن آپ پر یہ زکوٰۃ لازم ہوتی رہے گی سال بسال. مثال کے طور پہ بینک میں 50 لاکھ والد کا پڑا ہوا ہے، انتقال ہو گیا، دوسرے بھائی ابھی دے نہیں رہے یا تقسیم نہیں کر رہے، تو یہ آپ اس چیز کے اپنے حساب کے مطابق مالک ہیں، آپ کو ادا کرنی ہوگی یہ زکوٰۃ، تو آپ کو ادا کرنی. اور اگر مکان ہے جس میں رہ رہی فیملی پوری، نہ بکے نہ تقسیم ابھی ہو، تو یہ تو آپ کے ہاتھ میں کچھ ابھی آیا نہیں ہے، یہ ہے بھی مکان، یہ مال زکوٰۃ میں سے نہیں ہے. میری بات امید ہے سمجھ رہے ہوں گے آپ کہ یہ مال زکوٰۃ میں سے نہیں، یہ مکان کی صورت میں. اب اگر جب بکے گا اس وقت اس کا اعتبار ہوگا، لیکن مال زکوٰۃ میں سے ہے تو پھر اس کا فوراً اعتبار کیا جائے گا. لیکن زکوٰۃ کی ادائیگی اسی وقت ہوگی جب آپ اس پر قبضہ کر لیں گے. اصل میں سیشن یہ مسائل کا ہے نا، یہ تو آپ دو گھنٹے کیا 4 گھنٹے بھی چلائیں تو یہ چلتا رہے گا، یہ ہے ایسا ہی ہے نا. اور
یہ جب بات شروع ہوتی ہے تو بات سے بات نکلتی ہے اس میں سے. یہ آپ بیٹھے رہیں اور چلتے رہیں, مسائل آتے رہتے ہیں ذہن میں, سیکھنے چاہیے. بطور خاص جب آپ کو درپیش مسئلہ ہے نا تو پھر آپ کسی اجتماع کا انتظار نہ کریں, پھر کسی سیشن کا انتظار نہ کریں. جو مسئلہ درپیش ہے وہ, مثال کے طور پر آپ نے جو سوالات کیے ہیں کافیوں کو درپیش ہوتے ہیں اور اس طرح کے, مثلا یہ بھائی نے پوچھا کہ مکان کے لیے زکوٰۃ دینا, وہ بھائی نے پوچھا وراثت کے لیے, ایک بھائی نے پوچھا گاڑی کی قسطیں مائنس ہوں گی کہ نہیں ہوگی. تو یہ چیزیں درپیش ہوتی, تو اب ان کو ہمیں پوچھنا ہی چاہیے. اور اجتماعی صورت میں پوچھتے ہیں, اچھی بات ہے کہ ہماری وجہ سے کئی لوگوں کو سوال کے جواب مل جاتے ہیں اور سب کو ایک دینی فائدہ ملتا ہے. لیکن اس طرح کے مسائل کی آپ رہنمائی لیتے رہیں. ہمارا الحمدللہ دارالفتہ اہل سنت کا یہ شعبہ, آپ کے ہاں اگر قریبی دارالفتہ ہے, نہیں بھی ہے تو شہر کے اندر تو موجود ہے نا. کراچی شہر میں تو 6 دارالفتہ اہل سنت ہیں, بقیہ شہروں میں تو صرف ایک دارالفتہ, اور بڑے بڑے شہروں میں بھی. کراچی میں 6 دارالفتہ ہیں. آپ کھارا در رہتے ہیں, آپ کھارا در آئیں. آپ صدر رہتے ہیں, صدر کے قریب ہیں, صدر میں اقصی مسجد میں دارالفتہ ہے, یا گورو مندر کنز الایمان مسجد میں دارالفتہ اہل سنت ہے, حبیبیہ مسجد میں دارالفتہ اہل سنت ہے. مفتی حسان صاحب خود وہاں بیٹھتے ہیں. اسی طرح مفتی جمیل صاحب یہ نیو کراچی میں فیض مدینہ دارالفتہ اہل سنت ہے. رضا مسجد کورنگی یہاں بھی دارالفتہ اہل سنت ہیں. تو یوں 6 دارالفتہ ہمارے کراچی شہر میں موجود ہیں. کبھی بھی وقت نکالیں, وہاں جائیں تو انشاءاللہ اس طرح کے مسائل کا فائدہ ہوگا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. یا اللہ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین, اس اجتماع پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. الہ العالمین یا ارحم الراحمین, سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا ارحم الراحمین یا رب العالمین, جو کچھ ہم نے یہاں سیکھا سمجھا, یا اللہ عمل کی توفیق عطا فرما, عمل کا جذبہ عطا فرما, با عمل زندگی گزارنے کی سعادتیں عطا فرما. دعوت اسلامی کے اس دینی ماحول کی ہم سب کو خوب برکات عطا فرما. اس دینی ماحول کے ساتھ اٹیچ رہ کر خود بھی اپنے گھر والوں کو شریعت و سنت کے مطابق ہم سب کو زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہماری ان نیک دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. زکوٰۃ کا فریضہ یہاں پر سیکھا میرے مالک, ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. ہادی و رہنما ہمارے علماء, ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ, پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام